بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر ہم نظم پڑھ رہے ہیں اسلامی مساوات۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے شاعر کا تعارف پڑھا اور اس نظم کے پہلے 2 بند کی تشریح ہم نے کی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے تیسرا بند۔ تیسرے بند کی پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ سما کی وضاحت دیکھیں نیچے کی ہوئی۔ شاعر نے شعری ضرورت کے تحت لفظ سامان کو سما لکھا ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ سیکنڈ ایئر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں آپ۔ پہلے مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے قحط۔ قحط کا مطلب خشک سالی، بارش کا نہ ہونا۔ لفظ ہے جہاں، پہلے مصرعے میں ہی دیکھیں جہاں، اس کا مطلب دنیا، عالم۔ اس بند کے دوسرے مصرعے میں آپ دیکھیں لفظ ہے بے فکر۔ بے فکر کا مطلب بے پرواہ۔ سما یعنی لطف، رونق، نظارہ۔ تیسرے مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے باغ۔ باغ کا مطلب گلستان، چمن، جہاں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ امت کا مطلب گروہ، جماعت جو کسی نبی کی پیروکار ہو۔ یہاں اس بند میں اس سے مراد ہے امت سے مراد ہے امت مسلمہ۔ تیسرے مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے فصل خزاں، یعنی خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، جب درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ گل افشاں، اگلے مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے گل افشاں، پھول بکھیرنے والا۔ پانچویں مصرعے میں دیکھیں بنی نوع انسان، انسان کی اولاد۔ حق کہتے ہیں فرض، ذمہ داری۔ نوع بشر، نسل انسانی یعنی عام آدمی۔ اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی امت مسلمہ کی حالت زار کی عکاسی کرتے ہیں اور ان بے فکر، لاپرواہ اور بے حس امیر افراد و اقوام کا ذکر کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں کسی چیز کی روٹی کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی مہنگائی کی کوئی فکر یا خوف ہے۔ یہ امیر اقوام امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان انسانوں کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کا ذکر تو کیا، یہ اپنے پالتو جانوروں کی خوراک، آسائش، آرائش، زیبائش اور خوشبوؤں پر اربوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف غریب اقوام کے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غریب شہر تو ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ انہیں پینے کے لیے صاف پانی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان، بیماری کے لیے دوا، علاج کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہیں۔ مہنگائی اور اشیاء کی کمی نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ کال یعنی خشک سالی یا بارشوں کا نہ ہونا ایک آسمانی آفت ہے جس سے کوئی بھی قوم دیگر اقوام کی مدد کے بغیر نہیں نمٹ سکتی، لیکن افسوس خوشحال اقوام کو ان مفروق الحال افراد اور اقوام کی کوئی فکر نہیں۔
یہ نہ تو قحط زدوں کی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش میں مددگار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی بدحالی پر متفکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود خوشحال ہیں، ان کے دیس میں رونق اور رنگینی ہے اور یہ خدا کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں کریں؟ یہ طبقہ عوام الناس کی مجبوری اور بھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے تو خوراک موجود ہے۔ ملک بھر کے بچے اگر خوراک کی کمی کا شکار ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا ان کی بھوک مٹاتے ہوئے میں اپنے بچے قربان کر دوں؟ حالانکہ کہ اپنے پاس محفوظ ذخائر سے اگر وہ لوگ اپنے ضرورت مند عزیزوں، لاچار ہمسایوں اور معاشرے کے محتاجوں کو بھی ضرورت کے چند اشیاء دے دیتے تو باہمی تعاون سے قوم پر سے یہ کڑا وقت سہولت سے گزر سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پر ان لوگوں کا حق ہی کیا ہے، کہاں وہ نیچ لوگ اور کہاں ہم شرفا، یعنی وہ شہر کی کچی آبادیوں، پسماندہ بستیوں اور معاشی اعتبار سے کمزور طبقوں کو اپنے جیسا انسان سمجھنے کو ہی تیار نہیں۔ شاعر نے امت مسلمہ کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، وہ باغ جو غیروں کی سازش، اپنوں کی لاپرواہیوں اور خود غرضیوں کی وجہ سے خزاں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ نہ ڈالو۔ ان سب چیز کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں اور جغرافیائی حد بندیوں میں قید ہو چکے ہیں۔ ایرانی، افغانی، ترانی، ہندوستانی، پاکستانی وغیرہ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور علاقائی حد بندیوں کو پھلنے پھولنے اور ترقی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ انہی چیزوں کا شکار ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنی جارحانہ کارروائیوں سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہیں، بستیاں جلائی جا رہی ہیں، مقدس مقامات نذر آتش کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ امت مسلمہ کی بربادی کے منظم منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اس امت کے افراد خاموش تماشائی ہیں۔ اس امت کے افراد بنی نوع انسان کے حقوق سے بے خبر، اپنی دنیا میں مست، آنکھیں بند کر کے عیش و عشرت میں گم ہیں، گویا یہ نوع انسانی سے کوئی جدا مخلوق ہے۔ یاد رکھیے، ملت کے فرائض سے غفلت برت کر انسانیت کی بلند ترین مقام پر بیٹھنا ممکن نہیں، اور نہ ہی اپنے فرائض دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے سے مسائل حل ہوں گے۔ امت مسلمہ کے باغ سے خزاں کو پھر سے باہر لانے کے لیے اخوت، مساوات، ہمدردی اور بھائی چارے کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں انفرادی نفع و نقصان کے تصور کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھلائی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایثار، قربانی اور احسان کی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جنہیں پڑھ اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حال ہی کی بھی یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور آپس میں ایثار و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ پا لیں۔ اگلا بند دیکھیں، سیکنڈ ایئر۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم
قوت و نہ وہ، پہنے نہیں جز سمور و قطع وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ مشکل الفاظ دیکھیں سیکنڈ ایئر۔ اس بند کے پہلے مصرعے میں لفظ ہے بندگان۔ بندگان بندہ کی جمع یعنی انسان، بندگان ذلیل معمولی درجے کے لوگ، کمتر لوگ، غریب لوگ۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے بے غم قوت و نہ، روزی کمانے کی فکر نہیں، فکر معاش کے بغیر۔ جز کہتے ہیں، اگلے مصرعے میں لفظ دیکھیں جز سوائے علاوہ۔ سمور و قطع، سمور کہتے ہیں لومڑی کی کھال سے تیار کیا گیا ایک قیمتی کپڑا جو سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ قطع گرمیوں میں استعمال ہونے والا نفیس اور ریشمی کپڑا ہے۔ رشک کہتے ہیں حسد، کسی کے برابر ہونے کی خواہش۔ خلد جنت کو کہا جاتا ہے، جناں جنت کی جمع۔ رشک خلد جناں بہشت سے بھی زیادہ شاندار، جس پر جنت کے مکین بھی رشک کریں۔ اس بند کے آخری مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے بے نغمہ و ساز، ساز باجے کے بغیر، مراد سامان تفریح کے بغیر۔ اس بند میں سیکنڈ ایئر شاعر کہتے ہیں کہ تباہ حال قوم کے امرا کی زندگی انوکھی طرز کی ہوتی ہے، انہیں روزی کمانے کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ سمور و قطع جیسے قیمتی لباس پہنتے ہیں، لومڑی کی کھال سے تیار کیے ہوئے کپڑے سردیوں میں پہنتے ہیں، گرمیوں میں نفیس کپڑے پہنتے ہیں، پرتعیش مکانوں میں قیام کرتے ہیں، سواری کے بغیر دو قدم نہیں چلتے، اور ہمہ وقت رنگ رنگ کی محفلوں میں مگن رہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جب دولت کی فراوانی آ جاتی ہے تو لوگ وہ لباس، جو لباس انسان کے سطر ڈھانپنے کے کام آتا ہے، اس کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، تو یہی لباس سطر پوشی اور زینت سے بڑھ کر دولت مندی کے اظہار اور دوسروں پر فخر جتانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امرا قطعان و سمور کے اعلیٰ ترین کپڑے خریدتے ہیں، پھر ان کی تراش خراش میں نت نئے ڈیزائن انداز اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بار پہنے کے لباس کو دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی، اتنے عمدہ لباس پہننے والے اپنے گھروں کو بھی اسی معیار کے مطابق سجاتے ہیں۔ عیش و آرام، بزم آرائیوں کا تمام سامان ان کے گھروں میں میسر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے محلوں کے مکین بھی ان کی عمدہ رہائش گاہوں پر رشک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سواری کے لیے ان لوگوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی ہوتی ہے، کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ پکوان ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جنہیں سطر ڈھانپنے اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑا نصیب ہے اور نہ پیٹ بھر کے کھانے کو لقمہ۔ حالی کے مطابق کسی قوم پر اس وقت زوال آتا ہے جب اس کے مالدار لوگ خود غرضی ذاتی آسائش میں ڈوب جاتے ہیں، حالانکہ عیش و آرام اور آسائش سمجھداروں کے نزدیک سطحی چیزیں ہیں، بنیادی اہمیت کردار کی ہے۔ یہ نہ ہو تو آدمی خواہ آسمانوں پر اڑتا رہے ناکام و نامراد ٹھہرتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر ناقص العقل ہے، وہ بچوں کی طرح انتہائی کم مایہ چیزوں کے حصول پر ٹوٹ پڑتا ہے، چنانچہ مقصد حیات سے بے تعلق ہو کر اپنے لیے ذلت و رسوائی اکٹھی کر لیتا ہے۔
کیا ہی بہتر ہو اگر وہ اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف دیکھے اور ان کے مسائل دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کوئی قوم زوال سے بچ سکتی ہے، ورنہ تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے پتے کی بات کی، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ سیکنڈ ایئر ہم اس سے اگلا بند کرتے ہیں۔ کمر بستہ ہے لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اس بند کے پہلے مصرعے میں لفظ ہے کمر بستہ۔ کمر بستہ کا مطلب ہوتا ہے تیار رہنا، مستعد رہنا، آمادہ رہنا۔ گل و لالا، گلاب اور لالا کے پھول، پھولوں جیسے لوگ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں لفظ دیکھیے نفاست۔ نفاست کا مطلب ہے نزاکت، سلیقہ۔ اس کے بعد پانچویں مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے مشک۔ مشک کا مطلب ہے خوشبو۔ تاتاری ہرن، تاتاری ایک علاقہ جہاں کے ہرن اپنی خوشبو کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ تاتاری ہرن کی ناف سے حاصل کی گئی کستوری جو نہایت خوشبودار ہوتی ہے۔ آخری مصرعے میں دیکھیں لفظ ہے پوشاک۔ پوشاک کا مطلب ہوتا ہے لباس، عطر ملنا، خوشبو لگانا۔ اب ہم اس کی بند کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی امیر طبقے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بندگان ذلیل اپنی ذات اور دوسروں میں اس لیے بھی امتیاز کرتے ہیں کہ گویا قدرت نے ان حقیر انسانوں اور ان شاگرد پیشہ لوگوں کو محض ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے خیال میں اعلیٰ طبقے سے تعلق کی بنا پر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نچلے طبقے کے افراد سے خدمت لیں، چونکہ انہیں دنیا جہان کی نعمتیں میسر ہیں، لہٰذا ان کے لیے محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ وقت گزارنے کے لیے انہیں محفلیں عیش و نشاط برپا کرنی پڑتی ہیں، نغمہ و سرور سے جی بہلانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امراء کے ہاں کنیزوں، حسینوں اور رقاصاؤں کی موجودگی لازمی خیال کی جاتی ہے تاکہ وہ بیکاری کا وقت نہایت خوشگوار انداز میں گزار سکے، جس سے انسان کی جسمانی قوتیں جاتی رہتی ہیں اور مردانگی کی بجائے نزاکت ان کی شناخت بن جاتی ہے۔ یہی نزاکت آہستہ آہستہ نفاست کے احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک محنت کش اپنی توانائیوں کے استعمال کے وقت جسمانی نزاکتوں اور لباس کی نفاستوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ امیر طبقہ جو قوم کے افراد کو کمتر خیال کرتا ہے اور قوم کی بربادی کا سبب بنتا ہے، محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں، ہنرمندوں اور کاریگروں کو اس لیے حقیر سمجھتا ہے کہ ان کے ہاں نفاست اور نزاکت نام کو نہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ طبقہ اپنی دواؤں کو بھی عام آدمی سے برتر ثابت کرنے کے لیے اس کی تلخی کو شیرینی میں بدل دیتا ہے اور اپنے جسمانی عوارض اور موسمی شدت سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو عطر وغیرہ کے ڈھیروں بے تحاشا استعمال سے دور کر کے خود کو اعلیٰ مخلوق خیال کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسی جو ہے وہ محفلیں منعقد کرتے ہیں جن پر انہیں کسی قسم کی شرمندگی یا دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ دولت کی فراوانی انہیں عیش و عشرت پر
مائل رکھتی ہے۔ تابحال قوم کے عمرہ کے گرد خدمت گزاروں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ مرد تو مرد، خوبصورت عورتیں بھی ان کا پانی بنتی ہیں اور وہ خوشبوؤں میں تر انتہائی مسرور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایمان اور آگہی کے دشمن پری چہرہ لوگ ان کے قلب و نظر کی لمحاتی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نفاست اور نزاکت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خوشبودار اجزاء اپنی دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بیش قیمت عطر استعمال کرتے ہیں، گویا ان کی ذہنی، فکری، نفسیاتی اور جسمانی کیفیت ناقابل بیان حد تک عیش پرستی کی علامت بن جاتی ہے۔ اس کیفیت کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت جلد زوال کی آخری حدوں کو چھونے لگتے ہیں اور ناسمجھی میں دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ آخری حصہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔